अस्सलामु अलैकुम गाइस, मेरा नाम अमजद है और मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेसन नंबर 3 में हमने सीखा था कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, और इस लेसन नंबर 4 में हम सीखने जा रहे हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। दोस्तों, मैं ट्राई करता हूं कि मैं आपको प्रैक्टिकल अंदाज में सिखा सकूं ताकि आप उसे ठीक से याद कर सकें। तो इसलिए मैंने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हर लफ्ज़ के नीचे मैंने उसका मतलब लिखा हुआ है। जिस तरह आप देखें, काउंट का मतलब है गिनती करना। तो काउंटेबल नाउन क्यों कहते हैं और क्यों हमने सीखना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हमने सीखना है। तो सबसे पहले आप देखें, काउंट का मतलब है गिनती करना, और एबल को मैंने अलग इसलिए लिखा है ताकि आप उसके मतलब को जान सकें। एबल का मतलब है कि काबिल, और नाउन का तो पहले ही मैंने आपको डिफिनेशन बताया है कि नाउन का मतलब होता है इसम। तो काउंटेबल नाउन यानी ऐसा नाउन जिसको हम गिनती कर सकें, यानी जिसको गिनती किया जा सके। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम्पल्स में देखें स्टार्स। लेकिन ये ऐसे नाउन हैं जो काउंटेबल नाउन होते हैं, ये बॉडी के लिहाज से एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी जुदा जुदा होते हैं। वो कैसे कि आप देखें स्टार्स, अब हम सारे स्टार्स को तो गिनती नहीं कर सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक स्टार, दो स्टार, या फिर तीन स्टार्स। तो इस लिहाज से ये काउंटेबल नाउन है। आप सेकेंड एग्जांपल देखें ट्रीज़, यानी ट्रीज़ का मतलब है दरख्त। तो हम कहते हैं एक दरख्त, दो दरख्त, या फिर तीन दरख्त। वो मैं आपको सेंटेंस में बताऊंगा इसके बाद। इसी लेसन में सेंटेंस मैंने बनाए हैं, वो स्क्रीन पर आपको शो होंगे, तो आपको पता चल जाएगा। तो अब सारे दरख्त को हम तो गिनती नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक दरख्त, दो दरख्त, तीन दरख्त, यानी एक दूसरे से अलग होते हैं बॉडी के लिहाज से। फ़िज़िकल बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह मोबाइल को देखें कि मोबाइल इसलिए काउंटेबल नाउन है क्योंकि हम गिनती कर सकते हैं। हम कहते हैं हमारे पास एक मोबाइल है, दो हैं, या फिर तीन हैं। हम सारे मोबाइलों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो हमारे पास हैं, या जो पर्टिकुलर मोबाइल की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह लैपटॉप हैं, तो देखें एक लैपटॉप, दो लैपटॉप, इस तरह से बहुत सी काउंटेबल नाउन्स हैं, लेकिन चंद मैंने यहाँ इसलिए लिखे हैं क्योंकि फिर वीडियो लेसन जो ये हमारा बन रहा है ये बहुत लंबा हो जाता है। पेन्स हैं, बर्ड्स हैं, हाउसेस हैं, एट्सेट्रा। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल्स के थ्रू सेंटेंसेस में कि हम किस तरह से इनको और ये भी बताऊंगा कि हमने सीखना क्यों है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाई शुड वी लर्न काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, इसकी डिफिनेशन ये है। आप आंसर्स को देखें। टू यूज़ आर्टिकल्स ए और एन एंड दी इन अ प्रॉपर वे। ये कहते हैं ए और एन या दी को आर्टिकल्स कहते हैं। इसका लेसन बाद में है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन को हमने इसलिए सीखना होता है। पहले मैं काउंटेबल नाउन की बात कर रहा हूँ। काउंटेबल नाउन से पहले हम ए या एन लगाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। ठीक है, जिस तरह आप एग्जांपल्स में देखें, देयर इज़ अ स्टार इन द स्काई। तो मैं एक स्टार की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ए लगाया। मैं ये नहीं कह सकता कि देयर इज़ वन स्टार इन द स्काई। ज़्यादातर जो असल तरीका होता है जो इंग्लिश लोग यूज़ करते हैं, वो वन की जगह ए को यूज़ करते हैं सेंटेंस में। तो इसलिए ये देखें, सेकंड एग्जांपल देखें, आई कट आ ट्री। अब ये ट्री काउंटेबल नाउन है और मैं सिंगल ट्री की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ए लगाना है। ठीक है, काउंटेबल नाउन को हमने इसलिए सीखना होता है। अगर हमें पता नहीं होता तो हम शायद अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी ए लगाएं या एन लगाएं, तो वो कम्प्लीटली रॉन्ग सेंटेंस, कम्प्लीटली इन करेक्ट सेंटेंस होगा। इसलिए हमने काउंटेबल नाउन को सीखना है। एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देखें, आई बॉट आ मोबाइल। अब मैं एक मोबाइल की बात कर रहा हूँ और ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए मैंने मोबाइल से पहले ए लगाया। और एन को मैं आपको इसी लेसन में बताऊंगा कि एन को हमने कहाँ यूज़ करना है। और एग्ज़ाम्पल नंबर 4 को आप देखें, आई हैव अ पेन। तो अगर पेन काउंटेबल नाउन नहीं होता तो फिर हमने ए को नहीं यूज़ करना होता, लेकिन ये काउंटेबल नाउन है। आई हैव अ पेन, कि मेरे पास पेन है, मेरे पास कलम है।
یہ لازمی نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ میرے پاس ایک پین ہے، آئی ہیو اے پین، بس میرے پاس پین ہے۔ اگر میرے پاس 2 پین ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں آئی ہیو 2 پینس۔ اور جو پلورل ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے اینڈ میں آخر میں اس کبھی ہم نے اضافہ کرنا ہوتا ہے، لیکن میں سنگولر کی بات کر رہا ہوں۔ ایگزامپل نمبر 5 آپ دیکھیں، ہی ہیز کلڈ اے برڈ، اس نے ایک پرندے کو شکار کیا۔ یہاں پر کل کا مطلب ہے، جب کل برڈ کے ساتھ آئے، برڈ کا مطلب ہے پرندہ اور کل کا مطلب ہوتا ہے مار ڈالنا، لیکن جب کسی پرندے یا جانور سے پہلے کل آ جائے تو پھر اس کا مطلب چینج ہوتا ہے، کیونکہ ہم پرندے کو یہ نہیں کہتے کہ ہم نے مار ڈالا، ہم کہتے ہیں پرندے کو ہم نے شکار کیا، تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اس نے پرندے کا شکار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس پیج کو آپ لازمی لائک کریں اگر فل کورس آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہاں یوز کرنا ہوتا ہے۔ آپ غور سے سنیے گا اور دیکھیں کہ دیر آر 5 واولس ان انگلش۔ واول ساؤنڈ سے پہلے ہم نے ان لگانا ہوتا ہے، سنگولر سے پہلے، جس طرح پچھلے ونڈو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اے لگایا سنگولر کے ساتھ، لیکن وہ کانسوننٹ ہوتے تھے۔ اب یہ جو ایگزامپل ہم دے رہے ہیں، یہ واولس سے پہلے ہم ان کو لگاتے ہیں۔ دیکھیں، سچ از اے، ای، آئی، او، یو۔ سم ٹائمز یو از کانسوننٹ، کبھی کبھار جو یو ہوتا ہے وہ تو واول میں آتا ہے، لیکن کبھی کبھار کانسوننٹ بھی بن جاتا ہے۔ تو کیسے کانسوننٹ بنتا ہے؟ اب ایگزامپل نمبر 1 کو دیکھیں، آئی سو این ایڈ، کہ میں نے ایک اشتہار دیکھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایڈ الف سے جس لفظ کا شروعات الف سے ہوتا ہے، آ سے ہوتا ہے، او سے ہوتا ہے یا اے سے ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ہم نے این کو یوز کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ واول ہے، واول یا نہیں ہے پھر بھی۔ تو سینٹینس نمبر 2 میں آپ دیکھیں، دیر از اے یونیورسٹی۔ اب یو جو ہے وہ واول ہے، لیکن یہاں پہ اس سے جو ساؤنڈ بنتا ہے وہ الف کا نہیں بنتا، یو کا بنتا ہے، یونیورسٹی، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ اے لگانا ہے۔ آپ دیکھیں نمبر 3 کو، آئی ایٹ این اورنج۔ اب اورنج او کی ساؤنڈ دیتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس سے پہلے این کو لگانا ہے۔ اب آئی براٹ این امبریلا۔ اب یہاں پہ جو یو ہے یہ ساؤنڈ دیتا ہے، آواز دیتا ہے الف کا، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ این لگانا ہے۔ اور اگر یہ کورس آپ واٹس ایپ پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس نمبر پہ آپ مجھے اپنے نام کے ساتھ، علاقے کے نام کے ساتھ، سٹی نام کے ساتھ مجھے میسج کریں، اور آپ ان ایگزامپلس کو اپنے ساتھ لکھیں اور پریکٹس کریں، کیونکہ اس طرح سے آپ سیکھ لیں گے۔ اور ان کو کہتے ہیں آرٹیکلس۔ آرٹیکلس میں ایک ہوتا ہے ڈیفینٹ آرٹیکل اور انڈیفینٹ آرٹیکل، لیکن وہ ہمارا بعد کا لیسن ہے۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے، جو مین ہمارا ٹاپک ہے، وہ کاؤنٹیبل اور ان کاؤنٹیبل ناؤن کے اوپر ہے، اور اس کے بعد ہم اسی لیسن میں یہ بھی سیکھیں گے کہ ان کاؤنٹیبل ناؤن کیا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ جو سینٹنس میں نے آپ کو دی ہیں، یہ آپ غور سے پڑھیں، دیکھیں، اور دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ آئی سو ان ایڈ، میں نے ایک اشتہار دیکھا، اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دس از اے یونیورسٹی یا دیر از اے یونیورسٹی، تو ہم نے یہاں پہ ایگزامپل میں لکھا ہے دس از اے یونیورسٹی، یعنی یہ یونیورسٹی ہے۔ آئی ایٹ این اورنج، تو اورنج کی جو ساؤنڈ ہے، جو آواز ہے، وہ او سے سٹارٹ ہوتی ہے، اس لیے ہم نے این لگاتا ہے۔ آئی براٹ این امبریلا۔ اور اس کے بعد ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہیں ان کاؤنٹیبل ناؤن۔ یہ ان کاؤنٹیبل ناؤن جو یو این کا مطلب ہے ان کا، اس کا مطلب ہے نہیں، یعنی نیگیٹو، اور کاؤنٹ کا مطلب جس طرح میں نے پہلے سکھایا، گنتی کرنا، ایبل کا مطلب ہے کہ قابل، یعنی ایسا ناؤن جو کمپلیٹ ورڈ ہے ان کاؤنٹیبل۔ اب ان کاؤنٹیبل ناؤن کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا ناؤن جس کو گنتی نہ کیا جا سکے۔ آپ دیکھیں، سچ از واٹر۔ اب واٹر کو ہم کس طرح سے گنتی نہیں کر سکتے؟ وہ اس لیے کہ باڈی کے لحاظ سے یہ الگ نہیں ہے، سارا پانی ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے، ہم اسے الگ نہیں کر سکتے۔ اگر الگ کرتے ہیں تو پھر کسی گلاس میں یا کسی کپ میں
تو پھر وہ جو کپ ہوتا ہے اسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پانی، دو پانی. اس طرح ٹی کو آپ دیکھیں، ٹی بھی انکاؤنٹیبل ناؤن ہے کیونکہ میکس ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے. آپ ایئر کا مطلب ہے ہوا، اب ہوا کو دیکھیں، ہوا بھی انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. اس طرح ٹی اور ملک اور واٹر یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. پاؤڈر یا جو بھی چیز ہو، جو بھی ناؤن ہو جس کو گنتی نہ کیا جا سکے، جو باڈی کے لحاظ سے مکس ہوتا ہے اور الگ نہیں کیا جا سکتا، تو وہ ہمارا ہوتا ہے انکاؤنٹیبل ناؤن. اور زیادہ تر جو ابسٹریکٹ ناؤن ہوتے ہیں، جس طرح ہیپینس اور لو اور ہیپینس، یہ بھی انکاؤنٹیبل ناؤن ہوتے ہیں. جو ابسٹریکٹ ناؤن ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انکاؤنٹیبل ناؤن ہوتے ہیں کیونکہ ہم گنتی اسے نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک لو یا دو لو یا 3 بار، یعنی کسی نے مجھ سے ایک بار لو کیا، 2 بار لو کیا، ہم یہ نہیں یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک لو، 2 لو یا 3 لو. یا ہیپینس کا مطلب ہے خوشی، 1 خوشی، 2 خوشی، 3 خوشیاں. یہ ابسٹریکٹ ناؤن ہے، اس لیے ہم باڈی کے لحاظ سے ان کو الگ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. ابسٹریکٹ ناؤن کا اگر آپ کو نہیں پتہ تو وہ آپ پچھلے لیسن میں نے آپ کو سکھایا ہے، اسی لیسن کو آپ دیکھیں اسی پیج پر. اور اس طرح گیس ہے، گیس بھی انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. اب ہم سیکھتے ہیں سینٹنسز کے طور پہ، سینٹنسز کے تھرو ہم سیکھتے ہیں. سینٹنس نمبر 1 دیکھیں، برنگ می سم واٹر، مجھے کچھ پانی لے آؤ. اور سیکنڈ سینٹنس ہے دیر از اے لٹل ٹی ان دا کپ. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انکاؤنٹیبل ناؤن سے پہلے ہم اگر کوانٹٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، کوانٹٹی بتاتے ہیں کہ کم، زیادہ یا تھوڑا، تو ہم اے یا ان کا استعمال نہیں کر سکتے. ہم سم کو استعمال کریں گے، لیٹل کو استعمال کریں گے، دی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا مچ. یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے اگر ہم کوانٹٹی بتا رہے ہیں. سینٹنس نمبر 3 دیکھیں، آئی لو یو ٹو مچ. اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. اگر میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے تھوڑا پیار کرتا ہوں تو میں لیٹل کو یوز کروں گا. اور سینٹنس نمبر 2 میں آپ دیکھیں دیر از آ. میں نے آ اس لیے لگایا کیونکہ لیٹل ایک ایڈجیکٹیو ہے. میں نے جو اے لگائی ٹی کے ساتھ نہیں لگایا، میں نے لٹل کے ساتھ لگایا. وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ ایڈجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. سینٹنس نمبر 4 میں آپ دیکھیں جمپ ان ٹو دا واٹر. یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جمپ ان ٹو آ واٹر، کیونکہ یہ جو واٹر ہے یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. تو اس لیے انکاؤنٹیبل ناؤن سے پہلے ہم نے یا تو سم کا استعمال کرنا ہوتا ہے، یا لٹل کا استعمال کرنا ہوتا ہے، یا مچ کا، اور یا ہم نے دی کا استعمال کرنا ہوتا ہے. یہ دی اور این اور اے یہ آرٹیکلز ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بعد میں جو لیسن ہمارا ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن جو ہمارا آج کا مین ٹاپک تھا یہ کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤن کا تھا، تو اس لیے ہم نے زیادہ فوکس انہی چیزوں پہ کیا. اور میں نے اے اور این اور دی کا استعمال اس لیے کیا اس لیسن میں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے، آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. تو میں نے دوستوں اس ویڈیو میں آپ کو سکھا دیا کہ کاؤنٹیبل کیا ہوتا ہے، انکاؤنٹیبل ناؤن کیا ہوتا ہے، اور ہم نے سیکھنا کیوں ہوتا ہے. اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم ورب کے بارے میں بتائیں گے کہ ورب کیا ہے، اقسام کتنے ہیں اس کے، اور پریکٹیکل طریقے سے انشاءاللہ سمجھائیں گے. اس کے لیے آپ اس پیج کو لائک کریں اور مجھے واٹس اپ کریں اگر آپ اس کورس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور کامنٹ ضرور کریں پلیز، جو بھی آپ نے پوچھنا ہو آپ کامنٹ میں پوچھیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.